نصلي ونسلم على رسوله الكريم رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات میں سے ایک ارشاد یہ ہے کہ رمضان میں اللہ پاک فرض کے اجر اور ثواب کو بڑھا کر 70 درجے تک لے جاتے ہیں۔ ایک فرض 70 فرضوں کے قائم مقام ہوتا ہے اور 70 فرضوں کی جگہ اسے شمار کیا جاتا ہے، اور نفل کا اجر بڑھ کر وہ فرض کے اجر اور ثواب کے برابر ہو جاتا ہے۔ اب اس کام میں کیا فائدہ ہوگا؟ کا فائدہ یہ ہوگا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن انسان کے فرائض کے اندر کمی ہوگی تو اس کمی کو نوافل سے پورا کیا جائے گا۔ تو اب جو رمضان کے ہمارے نفل ہوں گے وہ فرضوں میں شمار ہوں گے۔ اب حدیث میں یہ نہیں آتا کہ ایک فرض کی جگہ پر نفل کی کتنی رکعتیں شمار ہوگی، اس کی تفصیل حدیث میں نہیں ہے۔ یہ ہے کہ جب کسی کے فرائض میں کمی ہوگی تو حکم ہوگا کہ اس کے نوافل کو چیک کرو، آیا اس کے نوافل اتنے ہیں جو فرضوں میں کمی بھی ہے وہ کمی کور ہو سکے۔ تو وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوں گے کہ جنہوں نے رمضان کے مہینے میں نوافل کثرت سے پڑھی ہوگی، کیونکہ ان کے رمضان کے اندر پڑے ہوئے نفلی فرض شمار ہو رہے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی جو ترغیب دی ہے، حکم نہیں دیا، اس تراویح کو فرض نہیں کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو شفقت تھی امت پر، اور دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، تو اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا۔ یہ آج ہمارے اندر یہ خرابی آئی ہے کہ ہم اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری امت آج فرقہ واریت کا شکار ہو گئی۔ اور اب تو ایسے ماشاءاللہ پروفیسر اور ایسے لوگ نکلے ہیں جو ٹی وی والی اسکرین کو بھی نہیں چھوڑتے، اور اگر ان کو مسجد کے ممبر پہ کوئی بٹھا دے تو وہ وہاں کو بھی چھوڑتے نہیں۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ اختلافات جو صحابہ میں رہے اور جو بعد کے لوگوں کو لے، ان باتوں کو چھیڑ کر نوجوان نئی نسل کو کہ دلوں میں بزرگوں کی صحابہ کی بدگمانیاں پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو فرض بھی قرار نہیں دیا، واجب بھی قرار نہیں دیا، لیکن ترغیب اس انداز سے دی ہے کہ ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ ہے کہ میری امت تراویح پڑھے۔ آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح پڑھے گا تو اللہ پاک اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر آپ دیکھیں تراویح 20 رکعت آپ پڑھیں گے تو یہ 20 رکعت آپ کی فرائض کے اندر شمار ہوگی رمضان۔ ویسے تراویح نفل ہے، سنت ہے، تو لیکن رمضان کی برکت سے اللہ پاک کے ہاں وہ اجر و حساب کے اعتبار سے فرائض کے اندر شمار۔ اب قیامت کے دن اب اتنی رکعتیں ایک بندے نے پڑھی ہوگی تو باقی اللہ کی مہربانی اس کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ تو مطلب یہ کہ ہمیں تراویح بھی بڑی شوق کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور بھی رمضان مبارک کے مہینے میں نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کے مہینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔
یعنی ہر جگہ آپ نے صبر سے کام لینا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر روزے دار کو کوئی بندہ پورا بھلا جملہ کہہ کر اس سے اشتعال دلاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو یہ سوچ کر اور اگلے بندے کو یہ کہہ کر کنٹرول کرے کہ انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں آپ کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دینا چاہتا کہ میں روزے کی حالت میں۔ اب یہ ہر بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کسی کا امتحان اللہ نے لینا ہو، کوئی ایسا بندہ اس کو ٹکرا جاتا ہے، وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، اب وہ دیکھتے ہیں کہ آگے سے کیا رزلٹ آتا ہے۔ اب یہ تو اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اور جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی اس کے امتحانات کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے، اور وہ اس کی باتیں اللہ پاک پھر لوگوں کے ذریعے سے محفوظ کراتے ہیں اور نسلوں تک پہنچاتے ہیں تاکہ لوگ بھی ان سے روشنی حاصل کریں اور انہیں اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، تو وہ دنیا سے چلے بھی جائیں، ان کی باتوں پر عمل ہو، ان کو ان کی قبروں میں اس کا اجر و ثواب پہنچتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندے نے آ کر بتایا کہ جو دیکھیں وہ جو بندہ سامنے کھڑا ہے وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہہ رہا ہے علی ایسا ہے، علی ایسا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی علی صرف میرا ہی نام تھوڑی ہے، علی نام کے اور بہت سے لوگ ہیں، پتہ نہیں کس کو کہہ رہا ہے، آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں اور مجھے آ کر کیوں جو ہے نا پریشان کر رہے ہیں؟ تو یہ آپ دیکھیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا اونچا مقام ہے، اور اپنے عمل سے ہمیں کتنی اچھی ایک رہنمائی اور ایک ایسا اچھا سمجھے کہ طریقہ بتا کے چلے گئے کہ ہم جو بلا وجہ اشتعال میں آ جاتے ہیں ہم بھی اپنی ٹینشن ختم کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مکہ والوں کی لان تان میرے سے دور کر دی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا کہ میرا نام محمد ہے، وہ جب بھی کچھ برا بھلا کہتے ہیں وہ مذمم کر کے بولتے ہیں، محمد وہ بولتے نہیں تھے، کیونکہ وہ تو ترجمہ سمجھتے تھے نا، ہم محمد بولیں تو محمد کا مطلب تو یہ کہ پوری دنیا جس کی تعریف کرے، تو ایک بندہ ایسے کہ پوری دنیا تعریف کرے اور ایک بندہ برائی کرے تو اس کا مطلب وہ بندہ خود برا ہے، باقی وہ بندہ اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے ان کی برائی کو مجھ سے دور کر دیا، یہ جب بھی برا بولتے ہیں تو محمد بول کے نہیں بولتے، یہ مذمم بول کے بولتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی۔ ہر روزے کی حالت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ صبر کا مہینہ ہے، اگر کوئی اشتعال بھی دلائے، کوئی ایسا جملہ کہہ کر جو ہمارے جذبات کو مجروح کر رہا ہے، تو ہم یہ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ صبر، رمضان اور روزہ صبر کا مہینہ ہے، ہم صبر کریں، اور صبر کا بدلہ آپ نے فرمایا الصبر ثوابہ الجنہ، صبر کا بدلہ اللہ کے پاس جنت ہے اور کچھ نہیں۔ تو بہرحال اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ایک مسئلہ نماز سے متعلق بھی سن لیں، وہ یہ کہ جب بھی مرد حضرات کے لیے یہ مسئلہ ہے، بچوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے، کہ جب سجدے کے اندر جائیں تو یہ جو حصہ ہے یہ کلائی کہلاتی ہے، اس کو زمین کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا ہے، اس حصے کو زمین سے اٹھا کے رکھنا ہے۔ خواتین کے لیے احناف کے مسلک میں احناف نے ان احادیث کو، اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہوگی لیکن صحابہ صحابیات کے عمل کے اعتبار سے اس کو ترجیح دی ہے، جس میں آتا ہے کہ خاتون سمٹ کر نماز پڑھے، تو انہوں نے خواتین کے لیے لکھا ہے کہ وہ جب سجدے میں جائے تو وہ اپنی یہ جگہ زمین کے ساتھ لگائے۔ لیکن آج کل ہم مردوں کا وقت بھی زیادہ خواتین کے ساتھ گزرتا ہے، تو ہم نماز کا طریقہ ان سے سیکھ لیتے ہیں، تو بچے پھر پریشان ہو جاتے ہیں، امی کسی طرح نماز پڑھ رہی ہے، ابو مسجد میں کیسے پڑھ رہے ہیں، تو بچے کسی اور طریقے سے شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں اور بچے مسجد میں بھاگ رہے ہیں، پتہ نہیں ہم نے خود بچوں کو ڈسٹرب کیا ہوا۔ تو بہرحال اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔